قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کرتا ہے ماہ رمضان کا اسپیشل پروگرام۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اللہ سے قربت کے لیے خاص ہے رمضان، ہر صاحب ایمان کی میراث ہے رمضان۔ رمضان کوئز، ترتیب و پیشکش سفر رحمان۔ رمضان کوئز، رمضان کوئز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کوئز کے 17ویں حلقے کے ساتھ ہم دو ساتھی حاضر خدمت ہیں، ڈاکٹر فوزیہ شفیق اور سیف الرحمان۔ سامعین، آج کے اس حلقے کے لیے جس دعا کا انتخاب کیا گیا ہے وہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے یا نماز پڑھتے تو نماز پڑھنے کے بعد کچھ کلمات اپنی زبان سے ادا فرماتے تھے۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کلمات ادا کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ اگر تو اچھی مجلس ہو، اچھی گفتگو ہو، نیکی کی باتیں ہو رہی ہوں، نیک کام کیا گیا ہو، اس کے بعد ان کلمات کو ادا کر دیا جائے تو پھر وہ اس پر ایک سٹیمپ یا ایک مہر لگ جاتی ہے کہ یہ محفوظ ہو گئے، یہ کام محفوظ ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ جس طرح کوئی بہت اہم خط یا لیٹر بھیجا جاتا ہے تو آخر میں اس کے بھیجنے والے کی طرف سے اس پر سٹیمپ لگا دی جاتی ہے کہ یہ مصدقہ خط ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس عبادت کرنے والے کے لیے وہاں پر ایک یہ کلمات سٹیمپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، سٹیمپ لگ جاتی ہے کہ اس عبادت کا اور اس نیکی کا اسے اجر ملے گا۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگر کوئی غلط بات ہو گئی ہے، کوئی الٹ کام ہو گیا ہے، کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، کچھ زبان سے غلط الفاظ نکل گئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے کے نتیجے میں وہ خطائیں، وہ غلطیاں، وہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ان کلمات کی یہ اہمیت ہے، اور وہ عام طور پر ہمارے ہاں کی کتابوں میں، دعاؤں کی کتابوں میں یا مختلف تحریروں میں جن میں کہ دعاؤں پر ابھارا جا رہا ہوتا ہے، اس دعا کو کہتے ہیں کہ مجلس کی دعا یا مجلس کے اختتام کی دعا، مجلس کے ختم ہونے کی دعا۔ کئی مواقع پر دیکھا ہے کہ اس کا اہتمام کیا نہیں جاتا، کہتے تو ہیں، یاد بھی کرا دیتے ہوں گے، لیکن بہت سی مجالس دیکھی ہیں بس دعا مانگی گئی اور دعا میں پھر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، فلاں 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 اور ربنا آتنا اور کچھ اس طرح کی دعائیں اور پڑھ لی، لیکن اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا فائدہ بتایا ہے کہ پوری مجلس میں اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، تو کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی ہے، کچھ بھی غلط چیز ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور کلمات تو ہیں، یقیناً آپ کو یاد ہوں گے، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اس میں جب اس کی ابتدا ہوتی ہے سبحانک اللہم بحمدک، کہ اے اللہ تو پاک ذات ہے، سبحانک تو پاک ذات ہے، اللہم اے اللہ، وبحمدک اور تیری تعریف کے ساتھ، تیری حمد و ثنا کے ساتھ میں یہ آگے دعا پڑھ رہا ہوں یا میں آگے بڑھ رہا ہوں یا اس کی ابتدا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اور تیری تعریف کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا انت، میں یہ گواہی دیتا ہوں تیری تعریف بیان کرتے ہوئے، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، تیری پاکی کو بیان کرتے ہوئے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ
سرے سے کوئی خدا کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے تیرے. اگر ہم یہ کہیں نا کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو پھر بھی ذرا زور کم آتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اسلوب اختیار کیا ہے کہ لا الہ خدا کا وجود معبود کچھ ہے ہی نہیں, سرے سے کچھ نہیں ہے سوائے ایک ذات کے, اور وہ ہے تیری ذات. اے اللہ تیری ذات. استغفرک, میں تجھ سے طلب کرتا ہوں مغفرت, معافی, سوری, تو معاف کرنے والا ہے, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. وَأَتُوبُ إِلَيْكَ, توبہ کرتے ہوئے میں تیری طرف واپس آتا ہوں, لوٹتا ہوں. سوری, کسی اور طرف چل پڑا تھا, کچھ اور ہو گیا, مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا. میں معافی طلب کرتے ہوئے اے اللہ تیرے حضور واپس آتا ہوں اور تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. اور جب ہم توبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ مفہوم شامل ہوتا ہے کہ ہم اب اس کام کو, اس کوتاہی کو, اس غلطی کو, یا جو بھی غلطی ذہن میں ہو اس وقت اس کا اعادہ نہیں کریں گے, اس کو دوہرائیں گے نہیں, دوبارہ اس کام کی طرف آئیں گے ہی نہیں. اس کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے. آج کی دعا میں جن نقاط پر توجہ مرکوز کی گئی ہے, جن پہلوؤں پر جو پہلو اس دعا میں شامل ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ کو ہر خامی سے پاک کرنے کا تصور, کہ اللہ تعالیٰ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی طرح کی ادنا ترین خامی بھی اس کا کوئی اللہ کی ذات میں کوئی اس کا وجود ہو سکتا ہے. اس کی عظمت کو بیان کیا گیا, اس کی حمد بیان کی گئی, اس کا شکر ادا کیا گیا, اس کی وحدانیت کا اقرار کیا گیا کہ بس ایک اکلوتا تنہا یکتا اور کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے. پھر گناہوں سے معافی مانگی گئی, اور گناہ تو انسان نہ بھی چاہے تو ہو جاتے ہیں, ہوتے ہی رہتے ہیں, تو اس پر مسلسل معافی بھی مانگی جانی چاہیے. جو لوگ معافی نہیں مانگتے وہ پھر بیچارے خسارے میں چلے جاتے ہیں. اور ساتھ ہی اپنے ان گناہوں سے اس کا اظہار کہ یا اللہ میں ان گناہوں سے براءت کا اظہار کرتا ہوں, ہو تو گئے ہیں لیکن یہ میرے دل کا حصہ نہیں ہے, یہ میری نیت کا حصہ نہیں ہے, یا اللہ یہ ان کو میرے دل میں جگہ, ان کی جگہ نہیں ہے, میں ان کو اپنے دل سے نکالتا ہوں, ان سے براءت کا اظہار کرتا ہوں. اور میں بالکل بھی یہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کہ میں پھر بھی کروں, اچھا ابھی تو ٹھیک ہے توبہ کر لیتے ہیں پھر بعد میں پھر کریں گے, ایسا کوئی میرا ارادہ نہیں ہے. اس میں کوئی اصرار نہیں ہوتا. یہ تو وہ نقاط ہیں جو اس دعا میں شامل ہیں. لیکن اس دعا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے بعد یا کسی مجلس کے بعد ہی یہ دعا نہیں مانگا کرتے تھے, یہ کلمات ادا نہیں فرمایا کرتے تھے, بلکہ 5 مواقع ہیں, 5 مقامات ہیں احادیث میں ان کا, اور صحیح احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے, جن مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ادا فرمایا کرتے تھے, یہ دعا مانگتے تھے. ایک ذکر کی مجلس کے بعد, یعنی نماز ہے وہ بھی ذکر ہے, قرآن کا الگ سے ذکر آتا ہے. کوئی بھی اچھی مجلس جس میں درس ہو رہا ہو, درس حدیث ہو, درس قرآن ہو, اچھی باتیں ہو رہی ہوں, پاکیزگی ہے, باجماعت نماز پڑھی ہے, نماز سے سلام پھیرا ہے, سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے, ہمیں بھی پڑھنی چاہیے. اور جب میں نے پہلی مرتبہ آج سے چند سال پہلے اس دعا کے بارے میں کچھ معلومات جمع کی تو اس وقت یہ جملہ بھی میرے ذہن میں اب تک ہے کہ یہ پڑھا تھا, لیکن کہ نماز کے بعد اگر ہم یہ کلمات ادا کرتے ہیں تو اس نماز میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو ختم کر دے گا, اس کو معاف فرما دے گا. تو اگر ہماری نمازیں جو کہ کوتاہیوں سے بھرپور, ہمارے تو خیالات ہی جان نہیں چھوڑتے, کبھی یہ خیال آ جاتا ہے, کبھی وہ اس سے جان چھڑائی تو تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور آ جاتا ہے. تو اس دعا کا اہتمام کرنے سے امید ہے, توقع ہے, کیونکہ
بات میرے ذہن میں ہے، لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی حدیث کے الفاظ ہیں یا یعنی کسی مولانا یا صاحب الرائے کی کوئی رائے ہے، اس لیے میں جتنی بات یاد ہے بس اسی پر اکتفا کروں گا. میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ لازماً ایسا ہو جائے گا، امید یہی ہے کیونکہ اس طرح میں نے پڑھا تھا. اب حدیث کا مجھے یاد نہیں ہے اور آج اتنا ٹائم ملا نہیں کہ اس کی مزید تحقیق کر کے اس کو تلاش کر سکتا، لیکن ایک بات ذہن میں تھی، اسے آپ سے شیئر کر لیا تاکہ آخرت میں اس بات سے بچ جاؤں کہ تمہیں پتا تھا تو تم نے بتائی کیوں نہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ذکر کی کوئی بھی مجلس ہوگی، اچھی مجلس گفتگو کی، اس کے آخر میں یہ پڑھی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک سٹیمپ کی طرح اس پر لگا دیتے ہیں اور اس پر وہ محفوظ ہو جاتی ہے، وہ عبادت شمار ہوتی ہے اور اس پر اجر ملتا ہے. دوسرا موقع ہے کہ کوئی ایسی مجلس، کوئی ایسا اجتماع، کوئی ایسی میٹنگ یا کوئی ایسی گیدرنگ جس میں ہر طرح کی باتیں ہو گئیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، کوئی ادھر کی گپیں، کوئی ادھر کی گپیں، اور ہماری مجالس میں تو اس طرح کی کسی کی برائی بھی ہو جاتی ہے، غیبت بھی ہو جاتی ہے. دیکھا فلاں نے کیا کیا تھا، فلاں یہ ایسے، اس نے دیکھا آپ نے اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اس طرح کی چیزیں جو کہتے ہیں کہ فوڈ آف میٹنگ کے گیدرنگ کے ایک سویٹ ڈش کے طور پر اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں بہت خطرناک ہیں. تو اگر خدا نخواستہ اس سے بچنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو مجلس کے اختتام پر، اس گیدرنگ کے اختتام پر یہ دعا پڑھ لینے سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمائی ہے، البانی صاحب نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. یہ سنن النسائی الکبریٰ میں بھی ہے، صغریٰ میں بھی ہے، اور اسی طرح جو بہقی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور مختلف حدیث کی کتابوں میں یہ دعا موجود ہے. مزید تفصیلات کسی اور موقع پر لے آئیں گے. لیکن دو مواقع ہو گئے، ذکر کی مجلس اور ایک ایسی مجلس جس میں کچھ غلط باتیں بھی ہو گئی ہوں. تیسرا موقع جس میں کہ یہ دعا مانگی گئی ہے وہ ہے وضو کرنے کے بعد. وضو کیا، اشہد ان لا الہ الا انت اشہد ان لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر یہ پڑھ لیا، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ یہ پڑھ لیا. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین یہ بھی پڑھ لیتے. لیکن اس میں کچھ تھوڑا سا اس میں کلام ہے اس روایت کے بارے میں کہ یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہے وضو کے بعد یا نہیں، اس میں ذوف پایا جاتا ہے. لیکن چلیے پڑھ لی، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اور یہ دعا پڑھنے کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جیسے ہی کوئی وضو کرنے والا بندہ وضو کر کے یہ دعا پڑھتا ہے تو پھر اس دعا کو سیل بند کر دیا جاتا ہے، اور وہ سیل قیامت کے روز کھلے گی. اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. پھر چوتھا موقع ہے نماز کے بعد، اور نماز کے بعد کا بھی ذکر آ گیا کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث میں، آج کی حدیث میں، کیونکہ اس کی 5 حدیث مختلف ہیں تو اس میں ہر ایک سے یہ نقاط جمع کیے گئے ہیں. اور پانچواں جو موقع ہے وہ ہے تلاوت کلام پاک، قرآن پاک کی آپ نے تلاوت کی. جب آپ کو ماہ رمضان میں ماشاء اللہ بہت سے افراد زیادہ قرآن پاک کا تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، تو جب موقع ملے قرآن پاک کی تلاوت کی، اور جب آپ نے صدق اللہ العظیم کہا، ختم کیا، تو پھر یہ دعا پڑھ لیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو سیل کر دے گا، اس پر اجر عطا فرمائے گا. اس کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اس پر اجر دیا جائے گا. اب آتے ہیں 17ویں پارے کی طرف. 17ویں پارے میں آج ہم 2 سورتوں کا مطالعہ کرنا چاہیں گے، اور اس میں پہلی سورت ہے سورہ الانبیاء. اور سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ ہم نے، بلکہ اس سے پہلے جو حصہ میں بھول نہ جاؤں، سورہ الانبیاء کا آغاز ایک بہت بڑی تنبیہ سے کیا گیا ہے، اور اس تنبیہ میں فرمایا گیا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. غفلت میں دنیا پڑی ہوئی ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اب تو ان کے حساب ایسا نہیں ہے کہ جیسی بھی زندگی گزر گئی مر گئے کھپ گئے بس ختم ہو گئی بات نہیں، حساب ہوگا اور حساب بڑا سخت ہوگا اور اس کا وقت، اس کی گھڑی قریب آ گئی ہے، لیکن لوگ یہ ہیں کہ وہ اس کی طرف سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، وہ اس حساب کے دن کے لیے کچھ کام نہیں کر رہے ہیں اور اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ ایگزام ہے اور ایگزام میں وہ کچھ لکھ نہیں رہے ہیں کہ جس پہ اس کو آخر میں کچھ نمبر مل سکیں۔ یہ بہت اہم اور بہت بڑا موضوع ہے جس پر اگر فی البدی بولنا چاہیں تو بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنے وقت کا حساب کرتے ہوئے صرف اشارہ کافی ہے کہ اتنے بڑے موضوع کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں ہی توجہ دلائی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے، میرا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، ہر ایک فرد کا اس میں ذکر موجود ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم ذرا بھی ہوش سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا ذکر موجود ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کہ اس کتاب میں کوئی خیالی قصے کہانیاں اور خیالی باتیں نہیں کہی گئی ہیں، بلکہ اس میں تمہارے اپنی زندگی کے معاملات کو ڈسکس کیا گیا ہے، تمہارے نفسیات کو ڈسکس کیا گیا ہے، تمہاری فطرت، تمہاری ساخت اور تمہارے آغاز اور تمہارے انجام پر گفتگو کی گئی ہے، تمہاری رہنمائی کی گئی ہے، تمہارے ماحول سے نشانیاں چن چن کر تمہارے سامنے رکھی گئی ہیں، تمہیں دکھائی گئی ہیں کہ یہ دیکھ لو، یہ نشانیاں زمین و آسمان کی نشانیاں، آسمان میں پائے جانے والے ستاروں کی نشانیاں، سورج، زمین، تمہاری اپنی ذات کی نشانی، یہ ساری نشانیاں تمہیں دکھائی جاتی ہیں تاکہ تم اپنی اصلاح کر سکو، تمہاری اخلاقی اوصاف کیا ہیں اور ان میں سے اچھے کون سے اخلاق ہیں اور برے اخلاق کون سے ہیں، یہ فرق نمایاں کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ تمہارے ضمیر اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں جو اسلام جو جن باتوں کو اچھے اخلاق قرار دے رہا ہے وہی اچھے ہیں، تمہارا اپنا دل، تمہارے اپنے ضمیر اس کی گواہی دے رہے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پیچیدہ انداز میں، گول مول انداز میں گھما پھرا کے کی گئی ہو پر لینا پڑے، ہر چیز بہت واضح طور پر، نمایاں طور پر پیش کی گئی ہے کہ ہر بات نمایاں ہے، تو پھر تم اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتے ہو؟ آخر کون سی ایسی مصیبت ہے کہ تمہاری عقل جواب دے جاتی ہے اور تم اس کی طرف آتے نہیں ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ عام طور پر ہمیں زیادہ مفہوم یہی آتا ہے کہ انا بنیناہم بأیدینا وإنا لموسعون، کہ اس کائنات کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم اس کو وسعت دیتے آ رہے ہیں، لیکن زمین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء میں یہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ اب گھٹاتے چلے آنے کے کیا مطلب؟ ہمیں تو نہیں لگتا کہ یعنی ایک عام خیال جو ہوگا وہ یہی ہوگا۔ اس میں ہم دونوں آرات دیکھ لیتے ہیں یا دونوں جو اس کی تفسیر ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی سائنسی تفسیر جو کی گئی ہے وہ ہم اس کو پہلے وہ لیتے ہیں کیونکہ یہ جیالوجی سے متعلق ہے، اور جیالوجی کے جو مختلف سٹڈیز کی گئی ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ اس میں جیولوجی کی اسٹڈی کے بعد اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو زمین ہماری زمین ہے، یہ پہل ایک بہت ہی بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک چیز تھی، بہت بڑی چیز تھی، لیکن اس میں گیسیں بھی تھیں، اس میں غبار بھی تھا، اس میں دھواں بھی تھا، اس میں بہت کچھ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹا کرنا شروع کیا، اس کو پریشرائز کیا، پریشرائز کرتے کرتے اس کا حجم، اس کا سائز چھوٹا ہوتا چلا گیا، اور اس چھوٹے ہونے کے عمل کو یعنی زمین کو بنے ہوئے کہتے ہیں کہ 4.6 بلین سال لگے ہیں۔ بلین 1 ارب کا ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی 1 لاکھ 1.5 سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ پہ چلتے ہیں، 10 کروڑ 10 ارب، تو
اگر کروڑوں کی بات ہے، اربوں کی بات ہے، تو پھر وہ ارب، اور اس کے بالکل مقابل جو دوسری گنتی ہے میٹرک والی، تو اس میں وہ ہے بلین، 1 بلین 1 ارب کے برابر ہوتا ہے۔ تو سائنسدان یا اسٹڈی کرنے والے یہ بتا رہے ہیں کہ 4.6 بلین سالوں میں زمین اپنے اس حجم تک پہنچی ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس پریشر کی وجہ سے زمین کے اندر پائی جانے والی مختلف گیسز اور زمین کے اندر پائی جانے والی مختلف دھاتیں، وہ اس پریشر سے پھر وہ نکلی بھی ہیں، جہاں جیسے بھوچال آ جاتا ہے، بھوچال آ کے آتشفشاں پھٹنے لگتے ہیں، اور آتشفشاں پھٹ کے اس میں جو لاوا نکلتا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں سائنسدان یہ بتا رہے ہیں، اس کی اسٹڈی کرنے والے یہ بتا رہے ہیں کہ زمین کے اس سکڑنے کا یا اس کے مختصر ہونے کا یا اس کا سائز کم ہونے کا سفر جو ہے، جو 4 ارب سال پہلے یا 4.5 ارب سال پہلے شروع ہوا تھا، وہ اب تک اس وقت تک بھی جاری ہے، اور اس وقت بھی ہر 1 سال میں مجھے ایگزیکٹلی میرے سامنے وہ فگر اگر آ جائے تو میں ابھی مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کو بتا سکوں گا جی سامی، ہر 1000 سال میں، ہر 1000 سال میں سامعین زمین کا حجم 1 سینٹی میٹر کم ہو جاتا ہے۔ ہر 1000 سال میں 1 سینٹی میٹر حجم زمین کا یہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ سائنس بتا رہی ہے، سائنس کی اسٹڈیز بتا رہی ہیں، اس میں انہوں نے قرآن دیکھ کے نہیں بلکہ یہ موجودہ جو سائنس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، اور ہم نے ان کی جیولوجی جو ماہرین ہیں ان کی معلومات کو جب لیا تو دیکھا کہ یہ تو پھر قرآن پاک کی اس آیت کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتی ہے کہ ہم اس زمین کو مختلف اطراف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اور گھٹانے کا یہ عمل چونکہ بہت ہی سست رفتار ہے یا یہ کہ بہت کم ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی اور بہت سی تفصیلات بھی ہیں۔ تقریباً ایک انتہائی یعنی اگر دیکھیں تو کئی صفحات پر مشتمل یہ اسٹڈی تھی، میں اس کا بس چند ایک پوائنٹ نکال کے لایا ہوں، اس پہ مزید بات کر نہیں سکتے کہ ہمارا بنا پھر ساری گفتگو اسی پہ ہو جائے گی۔ اور مفسرین نے جو قرآن کی جو تفسیر کرنے والے افراد ہیں، انہوں نے جب اس آیت کی تشریح کی ہے یا اس کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ پھر مختلف آراء آئی ہیں۔ کوئی ایک رائے جس پہ ہم کہہ سکیں کہ متفق ہوں وہ ضروری نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا انسان کے جو اپنے نفس کا نقصان ہے، جانوں کا نقصان ہوتا ہے، کتنے لوگ مر جاتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ نے کہا کہ پھلوں کا اور سبزیوں کا اور مختلف اجناس کی کمی کی طرف اس کا اشارہ ہے، زمین کی تباہی اور بربادی کی طرف اشارہ ہے، فصلیں غارت ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کو پھلوں اور زمین کی خرابی کی طرف ان کی رائے جاتی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ زمین پر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ زمین پر ہماری طاقت ہی غالب ہے، اور اس طاقت کی کار فرمائی کے بہت سارے علامتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ ان میں کبھی قحط پڑ جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتے ہیں، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، کبھی سردی اور گرمی کی شکل میں انسانوں کو بہت بڑی تعداد انسانوں کی مار دی جاتی ہے یا وہ ختم کر دی جاتی ہے، اور یا انسانوں نے جو کچھ بنایا ہوتا ہے اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، زلزلوں میں تباہ ہو جاتی ہیں، یا کوئی آندھی آئی اور فصلوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ یہ تمام کے تمام جو نقصانات ہیں، ان نقصانات کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ ہم زمین کے مختلف اطراف سے اس کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دونوں آراء آپ کے سامنے آ گئی، اور دونوں کو ہی اگر صحیح مان لیا جائے تو اس میں زیادہ دلی اطمینان محسوس ہوتا ہے، یا دل اطمینان محسوس کرتا ہے۔ پھر سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اور تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہیں۔ اس پر منکرین نے یہ اعتراض کیا کہ اچھا جی، جو عبادت کرنے والے ہیں ان کا تو جانا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس میں
ایک شخص تھا عبداللہ بن الزبعری یا الزبعری، وہ یہ کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو، منکرین مکہ کو، یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا معاملہ اللہ کے یا محمد کے پاس لے کے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے صرف محمد کے ہاتھ، کیونکہ وہ مانتا نہیں تھا، نبی نہیں مانتا تھا، جا کے کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد، میں نے سنا ہے کہ تمہارے قرآن میں یا تمہاری کتاب جس کو تم مانتے ہو اس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. انہوں نے کہا بالکل آیت یہ آئی ہے. اچھا اگر یہ آیت آئی ہے تو پھر ذرا یہ بتا دو کہ یہ جو نصارہ ہیں یہ تو حضرت عیسیٰ کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ جو یہودی ہیں یہ عزیر کو پوجتے ہیں، اور یہ جو بنو تمیم ہیں یہ تو ملائکہ کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں. تو کیا پوجا کرنے والے، عبادت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ بھی، حضرت عزیر بھی اور ملائکہ بھی، یہ بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے؟ تو اس پر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی اس کے جواب میں کہ جس میں کہا گیا کہ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے. اس آیت کے انطباق ان پر کیا گیا، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور ملائکہ پر. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور روایت لے کے آئے ہیں. چونکہ میں اس روایت کے بارے میں تحقیق کر کے نہیں لا سکا کہ یہ فلاں کتاب میں ہے، اس لیے میں انہی کے حوالے سے آپ کی خدمت پیش کیے دیتا ہوں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ کہا گیا، یہ اعتراض کیا گیا کہ عیسیٰ اور عزیر اور ملائکہ یہ بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا، مشرکوں کو یہ جواب دیا تھا کہ ہاں، ہر وہ شخص جس نے یہ پسند کیا ہوگا کہ اللہ کے بجائے اس کی بندگی کی جائے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اس کی بندگی کی، چاہے وہ آج کے انسان ہو. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا مودودی اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو یہ بیان دیا. اب ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام یا ملائکہ، وہ تو اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کہیں گے کہ ہاں ہماری عبادت کی جائے یا ہماری پوجا کی جائے، تو اس لیے وہ سے نکل جائیں گے. لیکن جو لوگ، اس میں یہ سب ملتا ہے، یہ پوائنٹ آتا ہے کہ دنیا میں قیامت تک آنے والے بہت سے لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات کو اس طرح مانا جائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا جاتا ہے. اور وہ اصطلاحیں بھی تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ مرید کو پیر کے سامنے اس طرح ہونا چاہیے کہ جیسے وہ میت ہے، اور اس کو غسل دینے والا جس طرح چاہے اس کو ادھر دائیں طرف موڑے بائیں طرف موڑے، وہ میت کچھ نہ کر سکے، اس طرح مرید کو ہونا چاہیے، اس کا تابع ہونے. یہ اس طرح کی جو اطاعت ہے، اس طرح کی جو تابع داری ہے، وہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخصوص ہے. وہ ان لوگوں کے لیے یا اس طرح کے کسی بھی دوسرے انسان کے لیے یہ ہے ہی نہیں. دوسرے ہر انسان کے لیے ہم سوچیں گے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے تو ٹھیک، نہیں تو جاؤ پڑے، ہم نہیں مانتے، اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ قرآن کے خلاف ہو جائے گی. جب قرآن کی اور حدیث کے خلاف ہوگی تو اس پر عمل کرنا پھر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کے مترادف ہے. پھر سامعین، سورہ الانبیاء اور سورہ الحج جو اسی 17ویں پارے میں ہے، 17ویں پارے کی ان دونوں صورتوں میں اس کی ابتدائی آیتوں میں ایک بہت زبردست مشابہت ہے. اور مشابہت اس طرح کی ہے کہ سورہ الانبیاء کے آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے ابھی عرض کیا کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موردون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چلا ہے یا آ گیا ہے اور وہ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں پر سورہ الحج کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، تم اس دن دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے جس کو دودھ پلا رہی ہے اس کو چھوڑ دے گی، اسے لا تعلق ہو جائے گی یا اس کو بھول جائے گی کہ اس کی بھی مجھے اس سے بھی کوئی پیار ہے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر پریگننٹ
چیز چاہے وہ انسانوں میں ہو یا جانوروں میں، ہر حاملہ یا جو حاملہ عورت ہوگی یا جانور ہو ان کے حمل گر جائیں گے. اس اتنی شدت کا وہ موقع ہوگا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے کہ لوگ یوں نظر آ رہے ہیں جیسے وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوتے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب ہی بہت شدید ہے کہ ہر ایک گویا کہ بے ہوش ہوا پڑ رہا ہے اور اس کی عقل جو ہے وہ معاف ہو چکی ہے، عقل ختم ہو چکی ہے. سورہ حج میں قیامت کے زلزلے کی منظر کشی ان آیات میں کی گئی ہے. اگر ان میں سے جو باتیں آپ کو یاد آ جائیں تو وہ پوچھ لیجیے گا کہ بتا دیجیے گا کہ اس میں عقل گویا کہ معاف ہو جاتی ہے، اور اس میں جو بچے ہیں وہ لگتا ہے کہ بوڑھے ہو جائیں گے اس شدت خوف سے، اور ہر ایک نشے کی حالت میں نظر آتا ہوگا. حمل گر جانے اور یہ دودھ پلانے والے وہ سارا ذکر آ گیا. پھر سامعین، آخری جو سوال یا آخری موضوع ہم اس میں آج کے اس پروگرام میں شامل کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سورہ الحج کی ایک آیت. فوجی اس پہ 15 نمبر اس کو کراس کر دیجیے گا، وہ نہ شامل کیجیے گا. 16 نمبر پہ ہے کہ کنارے رہ کر اللہ کی بندگی کرنے کا کیا مطلب ہے. کنارے رہ کر یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ الحج میں بیان فرمایا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، کہ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہو گیا تو مطمئن ہو گیا، اور اگر کوئی مصیبت آ گئی تو پھر الٹا پھر گیا. ایسے شخص کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. یہ ہے صریح خسارہ. اب اس کی یہ ہے قرآنی آیات کا ترجمہ، لیکن اس کی جو وضاحت ہے کہ وہ اس کے لیے کنارے رہ کے عبادت کرنے کا، بندگی کرنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کفر اور اسلام کی سرحد پر کھڑے ہو کر وہ شخص بندگی کرتا ہے. جیسے کوئی ایک تردد کا شکار آدمی، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، ادھر بھی فائدہ نظر آتا ہے، ادھر بھی فائدہ نظر آتا ہے، یا اس فوج اگر میں اپنی فوج کے ساتھ رہا، فوج اگر فتح اس کو مل رہی ہے، ہاں میں آپ کے ساتھ، میں بھی تو آپ کے ساتھ تھا نا، اور اگر دیکھا کہ فوج کو پسپائی ہو رہی ہے تو چپکے سے پتلی گڑی میں نکل گیا اور وہاں سے سٹک گیا. تو یہ جو انداز اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے آج کل کے دور میں بھی موجود ہیں، ایسے چہرے، ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں ان کے اس طرح کہ وہ اسلام کے لیے اتنے مخلص نہیں ہوتے اور بس موقع محل کے اعتبار سے اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ الحج کے ان آیت میں واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ان کی دنیا بھی گئی اور ان کی آخرت بھی گئی، وہ خسارے میں چلے گئے. اس طرح ہم اپنے آج کے اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، اور اب آج کے پروگرام کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں، جس میں کہ یہی معلومات سوالات کی شکل میں آپ سامعین کی تعاون سے ہم اس کو دہراتے ہیں. سامعین، قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے اسپیشل پروگرام رمضان کوئز کی شرائط و ضوابط سے واقفیت بہت ضروری ہے. 15 سال سے کم عمر افراد رمضان کوئز میں حصہ نہیں لے سکتے. انعام کا حقدار بننے کے بعد اگلے کسی بھی حلقے میں حصہ نہیں لیا جا سکتا. اگر کسی نے انعام جیتنے کے بعد پھر حصہ لے لیا اور دوبارہ بھی اس کا نام ڈرا میں نکل آیا تو پھر دونوں انعامات کینسل ہو جائیں گے. کسی اور کے نام سے پروگرام میں حصہ لینا خلاف قانون اور خلاف اخلاق ہے. پروگرام میں اپنا وہی نام بتائیے جو آپ کے قطری آئی ڈی میں درج ہے. انعام کا حقدار بن جانے کے بعد اپنے قطری آئی ڈی کی کاپی اور موبائل نمبر اس ای میل پر ارسال فرمائیے: ramadanquiz@urduradio.qa. رمضان کوئز میں حصہ لینے کے لیے ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. یہ پروگرام قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. جی سامعین، قطر چیریٹی کے تعاون سے پروگرام رمضان کوئز اور آج کے پروگرام کی پہلی کال. جی السلام علیکم لسنرز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا نام؟ یونس میاں، علی اکبر میاں. جی آپ بتا دیجیے کہ آج کی دعا کیا ہے؟ جی آج کی دعا ہے اشہد سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. جی بہت شکریہ. نستغفرک نہیں، استغفرک. جب آپ مفرد کا صیغہ مسلسل کر رہے ہیں تو پھر اس میں استغفرک و اتوب الیک.
جی جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. جی بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. کیا ہو گیا؟ السلام علیکم. پلیز ریڈیو آف کر دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا نام بتا دیجیے. تنویر عالم عبد المنان. سمیر عالم. تنویر عالم عبد المنان. تنویر عالم عبد المنان. جی آپ بتا دیجیے کہ آج کی دعا میں سبحانک اللہم و بحمدک اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہے، وہ اللہ پاک ہے یا اللہ، اور تیری حمد کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جتنا آپ سے پوچھا کہ اتنا ہی بتا دیں، وہی اس کے ترجمے کی طرح. یعنی ہر خامی سے اللہ پاک ہے. سبحانک اللہم، ہر خامی. جی وبحمدک، اور ہم اللہ کی ہی تعریف کرتے ہیں. وبحمدک یعنی تیری، یعنی اللہ کی تعریف. بہت ٹھیک ہے، شکریہ بھائی. بہت ٹھیک ہے سر. اوکے اللہ حافظ. جزاک اللہ اوکے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. جی ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتا دیجیے. خاتون شکیل. سمیہ خاتون. ہاں سمیہ شکیل احمد. سمیہ شکیل احمد. جی آپ بتا دیجیے. اشہد اللہ. جی کے کا سوال. جی آپ بتائیے کہ انٹرنیٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں www، تو اس کی فل فارم کیا ہے؟ www جیسے انٹرنیٹ پہ ہم کوئی ویب سائٹ لکھتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں www. آگے جو بھی لکھنا ہو. تو یہ جو 3 W ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ اب یوز کرتی ہوں گی نا www. کبھی دیکھنے کو موقع ملا ہے؟ www لکھنے کا موقع ملا آپ کو سمیہ؟ سمیہ ویب سائٹ. جی وہ آپ نے پھر غور نہیں کیا کہ یہ کیوں ایسے 3 W اکٹھے کیے ہوئے یہاں پہ؟ کیا ویب سائٹ کی شروع میں جب آپ گوگل پہ جائیں یا کوئی بھی سرچ کرنی ہو ویب سائٹ تو اس پہ ہم لکھتے ہیں www. دین ایڈریس لکھنے سے پہلے www لکھتے ہیں. وہ 3 W کیوں لکھتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال لے لیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ اسما رحمان. اسما رحمان. جی اسما جی آپ بتا دیجیے کہ سبحانک اشہد لا الہ الا انت اس کے کیا معنی ہیں؟ جی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. نہیں اس طرح دیکھیے، ایک تو یہ آپ یہ کہیے کہ میں گواہی دیتی ہوں، اپنی طرف سے کہیے. اب دوسروں کی طرف سے کیوں کہتی ہیں؟ جی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں. اللہ کے نہیں ہے. یہاں پر الا انت، تیرے علاوہ کوئی. اللہ سے مخاطب ہو رہے ہیں نا آپ جب بات کر رہے ہیں. اشہد اللہ الا انت، الا اللہ نہیں کہا گیا. جی ٹھیک ہے. تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تیرے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہی برحق ہے. جی بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اوکے اللہ حافظ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسن جاوید. احسن جاوید. ابا جی کا نام کیا ہے احسن بھائی؟ محمد افسر. افسر اختر. محمد افسر. افسر ایس اے ایف افسر. جی ٹھیک ہے. اچھا جی آپ بتا دیجیے کہ استغفر کا اس کے معنی کیا ہیں؟ استغفر کو معنی ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے. مفہوم یہ ہے، معنی نہیں ہے. مفہوم اور معنی فرق ہوتا ہے نا. استغفرک میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں. جو بہت دفعہ یہ ہم جملہ دہراتے ہیں کہ ہر وہ لفظ جس میں الف سے 3 شروع میں آئے اس کا مطلب ہے طلب کرنا، مانگنا. استغفار تو یہ استغفرک میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں. طلب کرتا ہوں. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ حسن بھائی. جی اپنا خیال رکھیے گا. اوکے جی اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں محمد وسیم اکرم.
جی آپ بتا دیجیے کہ وَأَتُوبُ عَلَيْكَ اس کے کیا معنی ہیں؟ میں توبہ کرتے ہوئے تیری طرف آتا ہوں. بہت شکریہ جی. جی اوکے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیے. اوکے اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ نعیم پرویز چوہان بول رہا ہوں. جی آپ بتا دیجیے کہ آج کی دعا میں کن کن نکات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے؟ جو دعا ہے اس میں کیا کیا؟ جی اس میں آپ نے ایک تو یہ بتایا کہ اللہ کو ہر خامی سے پاک کرنے کا تصور، اس کی عظمت، اس کا شکر، اس کی وحدیت کا قرار، پھر گناہوں سے معافی مانگنا، اور معافی نہ مانگنے میں انسان جو ہے وہ خسارے میں چلے جاتا ہے جی، اور وہ ان گناہوں کو بھی اپنے دل سے نہیں نکالتا. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا. اوکے جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. آخری دو باتیں جو ہیں وہ اضافی ہیں، وہ دعا میں شامل نہیں ہیں، وہ وضاحت میں آ رہی ہیں تو اس لیے ان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. اچھی بات. اوکے اللہ حافظ. نہیں بھائی. اوکے جی شکریہ. السلام علیکم. بارک اللہ. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتا دیجیے. رخسانہ ظہیر الدین. رخسانہ کیا؟ رخسانہ ظہیر الدین. رخسانہ خاتون ظہیر الدین. رخسانہ خاتون ظہیر الدین ہوگا شاید. جی جی آپ بتا دیجیے کہ آج کی دعا کن کن موقعوں پر پڑھی جاتی ہے؟ ذکر کے مجلس کے بعد، ایک، وضو کرنے کے بعد، دو، نماز کے بعد، تین، تلاوت قرآن کے بعد، چار، اور اور ایک اور مجلس کے بعد. مجلس ایک ہے ذکر کی مجلس اور ایک ہے عام مجلس. عام مجلس جی. اس کے لیے دونوں کے الگ الگ احادیث آئی ہیں، اس لیے اس کو پھر الگ ایک ٹاپک دے دیا گیا. بہت شکریہ رخسانہ، ماشاء اللہ. اوکے اپنا خیال رکھیے گا. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ پھول محمد یاسین. پھول محمد یاسین. جی آپ بتا دیجیے سورہ الانبیاء کا آغاز کس تنبیہ سے کیا گیا؟ سورہ الانبیاء کا آغاز کس تنبیہ سے کیا گیا؟ پھول بھائی کہاں چلے گئے؟ 17 میں نہیں ہے دوسرا تو نہیں. اچھی بات ہے. چلیے کوئی بات نہیں. اگلی کال. اوکے جی اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. جی ہلو. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیلہ فردوس صاحبہ آپ بتا دیجیے کہ سورہ الانبیاء کا آغاز کس تنبیہ سے کیا گیا؟ بہت بڑی تباہی سے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم لوگ غفلت میں ہیں. تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے مگر یہ کہ آپ نے اقترب للناس حسابهم، اس کا مطلب کیا ہے محترمہ؟ حساب لوگوں کے حساب لینے کا دن یا حساب لینے کی گھڑی قریب آ گئی ہے. یہ ہے جو اور ہم لوگ غفلت میں ہیں. آپ لوگ تو ہو. اس کو بات چھوڑے، پہلے اس طرف توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. اپنی طرف سے جو آپ نے جملہ بنایا نا وہ تو کسی اور طرف جا رہا تھا نا، اس لیے تو آپ کو قریب آ رہا ہے. سوری جی وقت قریب آ گیا، حساب کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ شکیلہ جی. اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہاں چلے جاتے ہیں؟ فوراً بول لیں. جلدی نام بتائیں. جی رضوان حبیب اللہ. صاحب آپ بتا دیجیے کہ اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جی اس میں آپ کا اپنا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ خیالی بات نہیں کہی گئی ہے، تمہارے ماحول سے چن کر بتایا گیا ہے. نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں، تمہارے اچھے اور برے اخلاق کو بتایا گیا ہے، اور اس میں ہر وہ چیز اس چیز کو واضح کیا گیا ہے.
مطلب واضح کر کے بتایا گیا, گول مول نہیں بتایا گیا. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ساری چیزیں بتا دی, اچھے اخلاق, برے اخلاق, اچھائیاں, برائیاں اور بھی ماحول وغیرہ. سیفروان بھائی بہت شکریہ رضوان بھائی, بارک اللہ فیکم. آئندہ جلدی کیجیے گا, اتنا ٹائم نہ ضائع کیجیے گا شروع میں جو آپ انشاءاللہ سیفروان بھائی, انشاءاللہ ضرور. السلام علیکم, شکرا جزیلا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال لے لیں جی. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم, میں محمد فیروز علی جمراتی صاحب. جی فیروز علی صاحب, میں آپ سے پوچھوں جی کے کا پوچھوں. جی آپ بتا دیجیے, یہ تو آپ کو آنا چاہیے, انٹرنیٹ کے لیے یوز ہونے والے جو www 3 W ہیں, اس کی فل فارم کیا ہے جب آپ لکھتے ہیں سرچ کرتے؟ ہاں اس کا مطلب ہے ورلڈ وائڈ ویب. جی بہت شکریہ آپ کا فیروز صاحب, بہت شکریہ. اللہ حافظ. ورلڈ وائلڈ نہ کہے, وائڈ کہے, ورلڈ وائڈ. وائلڈ تو جنگل کی بات ہو جائے گی, مگر یہ کہ یہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ. ورلڈ وائڈ. اوکے, اللہ حافظ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیر انصاری. ابا جی کا نام؟ غفار میاں. جی زبیر صاحب, آپ بتا دیجیے کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں, اس کا سائنسی لحاظ سے کیا مطلب ہے؟ سائنٹیفکلی, مطلب سائنسی لحاظ سے کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی زمین مطلب بالکل سکڑ رہی ہے, اور ہر 1000 سال جو ہے 1 سینٹی میٹر حسن مطلب کم ہو جاتے ہیں, یعنی موت کی طرف اشارہ ہے. اور سبزیوں کی طرف اس طرح سے فصلیں ہیں نا, اور وہ الگ چیز ہے, وہ الگ موضوع ہے. یہ سائنسی لحاظ سے اتنا ہی ہے. وہ سبزیاں یعنی 1000 سال میں 1 سینٹی میٹر حسن کم ہو جاتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہلو. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاہد یار محمد. جی شاہ صاحب, آپ بتا دیجیے, مفسرین نے زمین کو گھٹانے کے بارے میں آیت کی تفسیر کی ہے, کیا تفسیر کی ہے؟ اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے, دوسری تفسیر کی, یعنی لوگوں کا مرنا, زلزلے اور عذاب کا آنا, اسی طریقے سے پھلوں کا گھٹنا, یعنی پھلوں کے اندر جو نقصانات ہوتے ہیں ان سب کا, یعنی تباہی اور بربادی جو آتی ہے, سب کو اللہ تعالیٰ نے یعنی زمین کو گھٹانے سے تعبیر کیا ہے. مفسرین نے کرا یہ بیان. بہت شکریہ آپ کے ساتھ. جی اوکے, اللہ حافظ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنا نام بتا دیجیے. جی آمنہ خاتون شمس الدین خان. جی آپ بتا دیجیے کہ تم اور تمہارے معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہیں, منکرین نے اس پر کیا اعتراض کیا تھا؟ جی پھر سے بتائیے. تم اور تمہارے معبود دونوں جہنم میں جائیں گے, منکرین نے اس آیت پر کیا اعتراض کیا تھا؟ جی کہ وہ اس لیے کہ وہ کر رہے تھے کہ دونوں کو تم اور تمہارے معبود یہ ہیں دو, اللہ کو چھوڑ کر کیا تم انہیں پوچھتے ہو, وہ جہنم کا ایندھن ہے. ہاں کہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے پوچھ رہے ہیں کہ تاکہ اپنے طرف نہیں, اس پر جو منکرین ہیں انہوں نے اعتراض کیا تھا, وہ کیا تھا؟ پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے نا وہ لوگ. ہاں جا کے کیا اعتراض کیا تھا انہوں نے؟ کہ یا رسول اللہ آپ یا رسول اللہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے انہیں, لیکن چلیے آپ ذرا جواب کی طرف آجیے. کیا اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ کیا تھے کہ آپ جس کو پوچھتے ہیں. نہیں اس سے یہ پوچھا تھا نا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے قرآن میں ایک یہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے, پھر اس پہ ایک اعتراض کیا تھا. وہ اعتراض وہ بتائیے, اگر آپ وہاں تک پہنچی ہیں تو ٹھیک, ورنہ جی ہاں وہ اعتراض یہ کیا تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں, مطلب آپ اللہ تعالیٰ کو پوچھتے, بار بار یہی جملہ دہرا رہی ہیں اور یہ غلط ہے. اس جملے کا اس جہاں سے کوئی تعلق نہیں. بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال لے لیں. اللہ حافظ.
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हतफ फैसल। प्लीज रेडियो ऑफ कर दिया कीजिए। जी जी मैंने रेडियो ऑफ कर दिया। जी अच्छा ठीक। आप बता दीजिए कि तुम और तुम्हारे माबूद जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो जहन्नुम का ईंधन है, मुनकरीन ने इस पर क्या एतराज किया था? इस पर इतराज किया था कि वो लोग जो हैं वो अल्लाह को छोड़कर किसी और चीज को पसंद करते हैं, तो अल्लाह की बंदगी नहीं करते, तो वो लोग इसलिए जहन्नम का ईंधन है। हतफ जी आप कहाँ किस दुनिया में घूम रही हैं? जब सुना नहीं आपने इसमें नहीं, वो लोग हक की तरफ भलाई का जिक्र जो उनकी जब की तरफ किया गया था, तो वो भलाई के जिक्र को जो थे वो मानते नहीं थे, वो अल्लाह को जो थे वो। हतफ जी प्लीज ये कहानी ना बयान करें, इसके कोई ताल्लुक नहीं है इस सवाल से। बहुत शुक्रिया आपका। अगली कॉल लेते हैं। जी जरा दोबारा एक दफा रिपीट कर दें। अब नहीं, 2 दफा हो चुका है, अब इसके बाद नहीं। अगली कॉल ले लें। ओके अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। ओके अल्लाह हाफिज। अगली कॉल इसी भी कॉल ये तो जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद इनाम अल हक मोहम्मद उस्मान। जी आप बता दीजिए, मैं वही सवाल रिपीट करूंगी। तुम और तुम्हारे माबूद जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो जहन्नुम का ईंधन है, मुनकरीन ने इस पर क्या एतराज किया था? मुनकरीन ने यह एतराज किया था कि मुनकरीन में से एक आदमी उठा, उसने कहा कि अब्दुल्ला बिन ज़बारी नाम बताया सैफ रहमान साहब ने। जी। तो वो ये कहा कि मैं तुम्हारा मामला मोहम्मद के पास लेकर जाता हूँ, और जब वो गया उसने कहा कि मैंने ये सुना कि आपकी किताब में या आपके कलाम पाक में ये आयत आ रही है कि पूजा करने वालों के साथ जिनकी पूजा की जाती है वो सब दोजख में जाएंगे। तो आपने फरमाया जी हाँ। तो इसमें मौदूदी साहब ने वो तफसीर की है कि हर वो शख्स जिसने नहीं राम भाई, अब एतराज अभी बाकी है। एतराज नहीं है, उसका जिक्र आया। एतराज ये किया गया है, आपसे एतराज का पूछा जा रहा है इनाम भाई। एतराज यानी पूजा करने जिनकी पूजा की जाती है क्या वो भी जहन्नम में जाएंगे? हाँ ये जाएंगे। तो अब उसमें एतराज क्या था, वो पॉइंट आप नहीं बयान कर पाए। यानी यहूद और नसारा का जो तज़किरा है वो भी जाएंगे, हज़रत ईसा अलैहि इस्लाम का जो तज़किरा है वो भी जाएंगे। ये एतराज जी मतलब वो पूरी बात आ गई ना इसमें कि नहीं? पहले नहीं आई थी, अब आई है। अब आपने बताया। अच्छा ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह बारकल्लाह फीकुम। हतफ जी आप भी और आमना जी, जरा इसमें एतराज के पहलू ये है कि उन्होंने कहा कि आपकी प्लीज एक मिनट, आपकी किताब में ये कहा गया है कि पूजा करने वाले अल्लाह को छोड़ के और जिनकी पूजा की जा रही है वो सब जहन्नुम में जाएंगे। तो यहूदी तो हजरत उज़ैर को पूजते हैं और वो तो एक नेक इंसान था। ईसाई जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पूजते हैं, तो क्या हजरत ईसा भी जहन्नुम में जाएंगे? उज़ैर भी जहन्नुम में जाएंगे। और जो बनी तमीम वाले हैं ये तो मलाइका को पूजते हैं, तो क्या मलाइका भी जहन्नुम में जाएंगे? तो उस पर जो जवाब दिया, एतराज उनका ये था। आपसे पूछा गया था कि एतराज क्या है, तो एतराज ये था, ये नहीं कि वो क्या करते थे। बहुत शुक्रिया। अगली कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अभी ये साहब बोल रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? नुमान अब्दुल गफूर। जी नुमान साहब आप बता दीजिए, मुशरिकीन के एतराज के बारे में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की क्या तहकीक है? जी उन्होंने कहा था कि जो अपने आप को पुजवाना चाहते हैं, यानी जैसे कि वो चाहते हैं कि उनको लोग पूजें, तो वो जहन्नुमी बन जाएंगे, वो जहन्नुमी कहलाएंगे, वो बना दी जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? अलमास अब्दुल गफूर। कौन? अलमास अब्दुल गफूर। अलमास। जी अलमास जी आप बता दीजिए कि अल अंबिया और अल हज दोनों सूरतों की इब्तदाई आयतों में क्या मुशाबहत है? जी सूरत अल अंबिया में जो है वो तंबीह की गई है कि उनके हिसाब का वक्त करीब आ गया, वो गफलत में है। और सूरत हज में जो है वो कयामत की खौफनाक की के बारे में बताया गया कि अपने आप को उनसे जिक्र है। जी बहुत शुक्रिया आपका अलमास, बहुत सही है आपका जवाब माशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम आयशा फैसल। जी आयशा जरूरत था बात करने का। जी आप बता दीजिए,
सूरह हज में क़यामत के ज़लज़ले की क्या मंजरकशी की गई है? सूरह हज में कहा गया है, ऐ लोगों अपने रब से डर जाओ, क़यामत का ज़लज़ला बहुत ही बड़ी चीज है। जब तुम उसको देखोगे तो हर यानी कि अब जो उसमें जो निशानियां बताई गई हैं उनमें से कि लोगों को ऐसे लगेंगे कि लोग नशे में हैं, लेकिन वो नशे में नहीं होंगे, गोया के सबकी अक्लें मारी गई हैं। अल्लाह माफ करे। बहुत शुक्रिया आयशा जी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद सानी अंसारी, खलील अंसारी है। जी, आप बता दीजिए, किनारे रहकर अल्लाह की बंदगी करने का क्या मतलब है? जी, किनारे रहकर कुफर इस्लाम के साथ शरत रख और पीछे जब ऐसा सोचता है लोग से मेरा जैसे इबादत करते हैं, जैसे वो हम लोग जीत जाएंगे तो आगे रहते हैं और हार जाएंगे तो पीछे से निकल जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उबैद मियां बिन सदीक मियां। जी, आज की दुआ बता दीजिए। बिस्मिल्लाह, सुब्हानक व बिहम्दिक व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इजाज़त हक नसीरुद्दीन। जी, आप बता दीजिए कि आज की दुआ में किन किन नुकात पर तवज्जो मरकूज की गई है? मतलब जो नुकात पर तवज्जो मरकूज की गई है कि जब मतलब अगर हम मजलिस में जिस तरह गीबत हो जाती है या बुराइयां हो जाती है जी, तो इसका एक किस्म का कफारा, जैसे कि मतलब गीबत करते हैं कुछ भी, ताकि यानी मतलब एजाज भाई, इसमें ये पूछा जा रहा है कि इस दुआ में क्या क्या बातें कही गई हैं? अल्लाह की तस्बीह बयान की गई है, उसकी पाक यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा, अरबी नहीं उर्दू में बताया, यानी या अल्लाह तू पाक ज़ात है और बिहम्दिका, यानी मैं तेरी ही तारीफ करता हूँ, और बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला, यानी कि मतलब तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं जी। वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, मैं तेरे ही हुजूर मग़फ़िरत यानी मांगता हूँ, व अतूबु इलैक और तौबा करता हूँ, यानी तेरे ही हुजूर तौबा करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका भाई। अगली कॉल ले ले। बहुत शुक्रिया एजाज। ओके, अल्लाह हाफिज। वैयक। अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आपका नाम? शेख हजरत अली। शेख हजरत अली। जी, आप बता दीजिए कि आज की दुआ किन किन मौकों पर पढ़ी जाती है? कि आज की दुआ जी नमाज के बाद, वजू के बाद और मजलिस जिक्र की मजलिस के बाद जी, जिक्र की मजलिस के बाद 3 हो गए। और जिक्र के मजलिस के बाद कुरान पाक पढ़ने के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद और आम गैदरिंग के मजलिस, आम गैदरिंग के मजलिस। बहुत शुक्रिया आपका शेख साहब। शेख साहब, जब आपकी कॉल आती है ना तो साथ में मशीन चलने के बाद, और तो जरा आइंदा बाहर निकल के किसी और जगह से कॉल किया कीजिए, ये मुसलसल शोर बहुत तंग करता है, आइंदा न कीजिएगा प्लीज। अभी शोर आ रहा है क्या? अभी तो अभी तक आ रहा है, अभी तक शोर बहुत ज्यादा है। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद अंसारी, अहमद मियां। जी, सज्जाद अंसारी साहब, ये है आज की आखिरी कॉल है शायद, ये ना जी, तो आखिरी कॉल है जी, बिल्कुल जी। तो आखिरी कॉल के ना, आखिरी कॉल के लिए एक सरप्राइज है आज। क्या नाम बताया आपने मोहतरम ने? आपका नाम? सज्जाद अंसारी गनी मोहम्मद मियां। सज्जाद अंसारी गनी मोहम्मद मियां। मैं पहले गनी मोहम्मद मियां। सज्जाद भाई, आज का सवाल मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आज का सवाल मैं पूछता हूँ, फिर आप वही सवाल मुझसे पूछिएगा, ठीक है जी? मेरा सवाल ये है कि कतर चैरिटी किन 3 मुल्कों में उसकी जेरे किफालत
غریب فیملیوں کو افطار پارسل دیتی ہے؟ یہ میرا سوال ہے. اب آپ یہ سوال مجھ سے پوچھیں. قطر چیریٹی تین ملکوں کے ساتھ تین غریب ملکوں کو وہاں کی غریب فیملیوں کو غریب ملک نہیں ہے, ملکوں کے غریب نہیں اور تین غریب ملک کے غریب فیملیوں کو مدد ان کو مدد نہیں, ان کو افطار پارسل دیتی ہے. یہ اس کو افطار پارسل دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے آج کا سوال. آپ کو اس کا جواب آتا ہے؟ نہیں آتا, اس لیے یہ سوال میں نے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھ لیں تاکہ میں آپ کو جواب دے دوں اور آپ کا جواب صحیح لکھا جائے. آپ نے سوال پوچھ لیا نا سر سے, تو اب تو کون سا ہے؟ یہ ہوئی نا بات. جی میں حاضر ہوں, میں جواب دیتا ہوں. اس کے یہ تین ملک ہیں, البانیہ, بنگلہ دیش اور فلسطین. البانیہ, بنگلہ دیش اور فلسطین. ان تین ملکوں میں قطر چیریٹی اس کی زیر کفالت فیملیز کو پورا مہینہ وہ افطار پارسل دے رہی ہے, اور انشاءاللہ رمضان کے آخر تک وہ دیتی رہے گی انشاءاللہ. اور سجاد میاں, ہمارے پاس کل نمبر ہیں کتنے؟ 25. تو 25 میں سے کوئی 2 نمبر بتا دیجئے بھائی. جی, ایک تو 13 اور ایک 25. آپ صرف 5 پہ تھے. 13 نمبر پہ بہت شکریہ آپ کا سجاد بھائی, اب اس کال بند کرتے ہیں. اور 13 نمبر پہ شکریہ. 13 نمبر پہ ہیں فی امان اللہ بھائی. 13 نمبر پہ ہیں شاہد یار محمد صاحب. آج کا پہلا نام آپ نے حاصل کیا. اور اس کے بعد 25 نمبر پہ ہیں عائشہ فیصل. آج کا دوسرا نام آپ نے حاصل کیا. بہت شکریہ. اور آپ دونوں سے گزارش ہے کہ اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور موبائل نمبر ہمیں ای میل کے ذریعے ارسال فرما دیں. اس طرح پروگرام رمضان کوئز کا 17واں حلقہ اپنے اختتام کو پہنچا. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.